the love of education. So Allah's will and His strong resolve, Alhamdulillah, we have hundreds of institutions today all over India. Now I have got an Al-Amin Executive Council committee formed last year, and most of the members are here with me. We have very active members from Bidar, Gulbarga and all the other districts, and we have a very young team now, so that we can take this movement forward. Al-Amin is called a movement, not an education society, because we want the entire, my father's aim was to get the entire Muslim community to awaken in all spheres, in medical, in economics, as well as education. So it's called a movement. The idea is it's not commercial. We have to sacrifice our lives, our time, so that the community comes up. This has been going on for the past 50 years. So those people who joined first in Al-Amin, now their grandchildren are studying. 3 generations have studied in Al-Amin. This is the service we have been doing for the past 55 years. Along with Al-Amin, we also have Ausia Industrial and Engineering Trust, started by Haji Nabi Sharif Sahib, my father's friend. My father has taken over, and then after that we have now 5 institutions there, 2 engineering colleges, and one among those 2 engineering colleges, one is an only women's engineering college in Bangalore, which is the second only in Karnataka. There are 2 engineering colleges only for women in Karnataka. One is in Bangalore, managed by Ausia College of Engineering, and one more is in Mysore, managed by some other trust. So we have various other institutions like Al-Amin Western School Trust, which is in Hoskote. And also along with this, to develop football, we have taken over Bangalore Muslim Sports Club, and regularly we are conducting football matches, so that again the love for sports comes back into the community. In 1930s, 1940s, the Muslims of Bangalore had formed the Bangalore Muslim Sports Club, and they were the leaders in football. They used to beat all the resident British teams, and they were Muslims were so much involved in sports, in wrestling and other sports also. Muslims are very forward, but now because of lack of facilities or economic compulsions, Muslims have lost their interest in sports. So again, to revive interest in sports, we have taken over Bangalore Muslim Sports Club, and you will see many teams from all over coming and playing in Al-Amin Racing Hoskote. There is also one team from Kolar who takes part there. I congratulate the 79 students who have taken the graduation oath today. To those 2 students who have got 3rd and 5th rank, to understand this, India, we have about 20 crore population of Muslims. After that, there was a report by Judge Sachar, or the Sachar Commission report, and it said that the Muslims are even more backward in education than scheduled caste and scheduled tribe. We have gone so low. That is our level of education. So those of you all 79 who have finished here, it is a great achievement. How many Muslims passed 10th standard? How many finished 2nd PUC? How many graduate? So it is a very big thing that you have achieved graduation. It is a great accomplishment, and you will have studied so well and got great marks. So today is a very happy day. 79 of you all individuals, you all are the leaders of the community. You all are the future of the community. This beautiful campus that you have, in today's weather is so nice, the campus is so beautiful. You all are very lucky to study here. You come to Bangalore and you will see the institutions now, they are almost on the road. The building is on the road. There is hardly any place to park the vehicle on the road, and there itself you have a building coming up. Most of our Muslim institutions are like that. On the road, touching the road, hardly any place to move, no playground at all in most of our institutions in Bangalore. You all are so lucky, since you are away from Bangalore, you have such a huge land, a big playground, and so much place to do these functions. So you are all very lucky, and should be grateful to God that you got such a nice opportunity to study here. One more, I would like to also tell your students that now India is growing. The economy is growing very well. We are the 4th largest economy now, and we hope to grow larger. And the incomes have really gone up.
in spite of whatever you read, whatever negativity you read, always remember the world is run by God. It is God's government. Allah runs the world. It is God's government. As long as you are studying well, working hard, you will get your required income. Whatever you need to survive, you will get. And you will get more if you work hard, with more discipline. So I would like to inform you that you are passing out in a time when India is really growing and doing very well. So have no negative thoughts, no bad thoughts. Now we have a good government in the center. We have a good government in the state also. So next 4 or 5 years you have to work very hard and make good opportunity. And as long as you work hard, you will do well. Our belief, the belief of a Muslim is that nobody can harm us except with God's will. If God wants to do good to us, if the whole world wants to do bad to us, He cannot do it. They cannot do it. And if God wants no good to come to us, if the whole world tries to help us, nothing it will not reach us. That is our belief. So, yeah. So we have to work like that. Keep in mind, no negative thoughts, no negative propaganda. Have faith in God and continue your work. As I have seen for my visits abroad, I would advise all of you all to try to stay in India. I have seen the Middle East and I have seen Europe. I have seen other Western countries and Southeast Asian countries also. The facilities of you have in life, the quality of life that you get in India, the freedom, the peace of mind, the happiness, the freedom to practice Islam, the freedom, the kind of relationship that you have here, your friends, and the timings, etc. Everything suits us as Muslims. India is a very good country, and only thing you have to work hard, make enough income. If you have to go abroad and study or stay as your fate decides, as your destiny takes you, you can go. But my suggestion, there is no country like India. Better to stay in India and take it. Now a few words of advice, which I have seen through in my life. I have been associated with many people. My father got me into Al-Amin Education Society many years back. The first thing he put me was in Al-Amin Scholarship Committee, then in Chanpatna Muslim Education Trust, then Al-Amin Residential School Trust. These are the trusts he got me. He didn't get me into Al-Amin Education Society or in the Hosea, etc. He said, these three institutions are where the poor of the society come. Seeing you. When you are alone, when nobody sees you, only Allah is watching you. When you have the fear of God in your heart, be honest, don't tell lies, work hard, be punctual, don't cheat, don't do anything that is wrong, because Allah is watching you. When you have good character, you will grow spiritually, and you will grow financially, and you will grow with respect in society. So there is no compromise for good character. Boys and girls, remember, there is a God and He's watching you. As long as you are doing good, as long as you are not doing any sin, you will only grow, and you will have growth and goodness. In case, in spite of all this, you still have some difficulty, it is a challenge. That means good times are coming. Be patient, good times are coming. Okay? So first of all, good character. Second, good company. Sahabat ka asar. Always sit in good company with good people. As long as you're sitting with good people and good company, you're going to learn good things. You're going to adapt to them. Semi-consciously, you will be gathering good nature. Now today you have sat in a company of good people. You will pick up some points from here. I will tell you what you have to pick up from today's function. So you have to learn. I'll tell you what all you will learn later on. So sit in good company and sit with good people. Avoid bad people. Those people who think they are heroes, who want to act like Shah Rukh Khan. Don't sit with those kind of people. Those people are holy, religious, humble. Sit with them. Those who respect their parents. Those who work hard. These are the people in whose company you should sit. Parents have to be respected at any cost. There is no second thought about that. If you respect your parents, you are successful in this world and the hereafter. If you misbehave with your parents in this world, you will be insulted. In the next world also, you will get your punishment. So no compromise on that. At all times, every time, respect your parents. Be loyal to God, whichever religion you belong to. As you are Muslims here, most of them. Namaz, very important. Fajr की नमाज जिस दिन नहीं उठे उस दिन तुम्हारा दिन मनहूस हो गया. एक बुजुर्ग को पूछे कौन सा दिन मनहूस है? जिस दिन फजर की नमाज को नहीं उठे समझो उस दिन तुम्हारा मनहूस है. तो फजर की नमाज की पाबंदी is very important. And of course all other religious duties, रोजा जब पढ़ना है, नमाज जब पढ़ना है, और
اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ اتنے قانون بتائے گئے ہیں. اللہ سے قریب ہو, ہدایت آتے رہتے, آپ کے مسئلے حل ہوتے رہتے ہیں. Today was a wonderful speech by K.M. Zamir Ahmad Sahib. K.M. Zamir Ahmad Sahib جو صدر ہیں ان کے اسپیچ سے ذرا چیز ہم سیکھنا. پہلی بات جو ہسٹری ہے, جو کولار کی ہسٹری جو بتایا ہم, کتنوں کو معلوم تھا کہ سلک ورکرز اپنے طرف سے کچھ کنٹریبیوٹ کر کے جاتے تھے, کتنے معلوم تھا. تو اللہ قبول کیا, کتنی بڑی ادارہ ہے. تو جو ہسٹری جو ہے ہماری, اٹ از ویری امپورٹنٹ. کون ہیلپ کرے, کون ہماری مدد کرے, کب کرے, یہ سب چیز یاد رکھنا بہت ضروری ہے. دوسرا ان کا بات کرنے کا طریقہ, ان کا لہجہ, زور سے بات کرے, چلائے, حمل کرے, عاجزی سے ہلو بات, یہ بھی ہمیں سیکھنا ہے. جب بھی کسی سے بات کریں, ایک اچھی بات, ایک اچھا لہجہ, ایک اچھے ٹون میں بات کرنا, سافٹلی بات کرنا, اچھے الفاظ استعمال کرنا, یہ ہماری مسلمانوں کی نشانی ہے, ہماری تہذیب. ہمیں غلط سمجھیں کہ گالی گلوچ ہماری تہذیب ہے, بمڑی مارنا, چیخا مارنا, چلانا, یہ ہماری تہذیب ہے. محبت کی بات کرنا, بہترین الفاظ میں بات کرنا, سمپل بات کرنا, سادگی سے بات کرنا, یہ تو آج زمیر پاشا کیسے بات کر رہے تھے, سب مجھے احساس ہوا کہ ان کی بات میں سب لوگ کتنے غور سے سن رہے ہیں, پھر ایک ایک بات کی ویلیو ہے. تو یہ ہماری تہذیب, ہم انفارچونیٹلی ہمارے مسلمان علاقوں میں گئے تو عورت اندھے مرد اندھے, چلانا, چیخنا, غلط الفاظ استعمال کرنا, یہ ہماری تہذیب ہے. So whenever you speak softly, kindly, good words, in a good tone, سامنے والا کیسا ہی بات کر دیں, ہمارا ہمیں کلچر ہمیں چھوڑنا ہے. ضمیر احمد صاحب بولے کہ انجمن جو ہے ہمارا ساتھ تھا, یہ وقت ویسا تھا, کچھ وقت گزرا ہو, اب ایسا نہیں, حالات ایسے نہیں ہیں. جو بھی ہمارے سے ہاتھ بڑھا رہے, ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے ان کو لپٹ لے رہی ہے. ہمارا یہ حالت ہے آج. ہمیں کوئی بھی ہمارے سے آگے آ رہا ہے تو ہم ہمت ہے, کانفیڈنس ہے کہ ہمیں ہمارا مقام ہم نہ معلوم, ہمیں کیا کر سکتے ہیں معلوم. تو ضرور ہم نہ مدد کی ضرورت ہے, ہم نہ ہیلپ ہونا. جب تک لوگ ہمارے ساتھ آتی ہیں تب ہماری طاقت بڑھتی ہے, دو سے دو ملتے تو طاقت بڑھتی رہتی ہے. تو آپ نے بالکل جو صاحب بولے میں سیریسلی لے رہا ہوں, اور ہمارے جو بھی یہاں کولار کے ساتھ جو ہم نے ایجوکیشن میں ہیلپ کرتے ان سب کا ساتھ لے کر ہمیں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ آج جو فنکشن آرگنائز کرے اس کی محنت جو ہے ہمارے افضل بھائی کو گنا ہے, افضل ابراہیم خان صاحب. اللہ ان کو ترقی دے, ان کے ہر مدد کرے اور ان کو نیک توفیق دے کہ ہم ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. اور جو ہے ان کو کوئی بھی پوزیشن نہیں چاہیے یا کوئی بھی ریکگنیشن نہیں چاہیے, صرف کام کرنا ہے, کام کرنا ہے. آج یہ پروگرام ختم ہوا, پھر 2 ہفتے کے بعد فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہے ہسکوٹے میں, اس میں لگ جاتے ہیں, اس کے بیچ میں کچھ کام آتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اللہ ایک اچھے آدمی کو ہمارے ساتھ دیے ہیں. تو جو ہے ان کے واسطے ماشاءاللہ ہمیشہ آپ لوگ سب ان کی دعا کرو, کیونکہ یہ پہلی بار یہاں ہو رہا ہے ایسا پروگرام. تو تھوڑے شارٹ فالز مجھے بھی نظر آئے, تھوڑے کمی ہیں, کمی پیشی ہے. انشاءاللہ وہ نیکسٹ ٹائم ذرا اچھے سے کریں گے اور پورا کریں گے, کیونکہ فرسٹ ٹائم ہے ذرا انداز تھوڑا ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اور بہتر انداز سے یہ پروگرام کرنا ہے. امتیاز بھائی ہمارے صدا ہند کے بہت اچھے آدمی ہیں ہمارے. کبھی بھی قوم کا کون سا بھی پروگرام ہے, کون سا بھی جلسہ ہو, قومی لیڈر ہے, فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں, کچھ ویڈیو بناتے ہیں اور قوم کو پہنچاتے ہیں. یہ جو میڈیا ہے, میڈیا ہمارے واسطے بہت ضروری ہے. اب ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا پورا بک گیا ہے, وہ پورے غلط اخبار نیوز دیتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ ایسے امتیاز بھائی ہمیشہ ہمارا ساتھ ہیں. امتیاز بھائی کے لیے بھی راؤنڈ آف اپلاز. تو آج آپ دیکھیں کہ آج ہمیں پیرنٹس کو بھی آنر کیے, کتنوں کو اچھا لگا, ذرا تالیوں سے بتائیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں شاید وہ پیرنٹس کتنا ایجوکیشن حاصل کیے پتہ نہیں, لیکن ان کے بچے آج رینک لیے, ہاں, 3rd 2nd رینک, 3rd رینک, 5th رینک ہے. معمولی کیا, کتنے ہزار بچوں کے یونیورسٹی ہے, کتنے ہزار بچے ایگزام لیتے ہیں. وہ بچے وہاں میں 3rd آنا, 5th آنا, اور وہ گھر کے حالات. تو کم سے کم ہم سب کے گھر کی حالت وہی ہے, وہی انکم ہے, وہی کھانا ہے, وہی پریشانی ہے, رینٹ ہے, کرنٹ کی بل ہے, فون کی بل ہے, قرض ہے, بیماری ہے, سب ہے, سب کے گھروں میں وہی ہے. پھر بھی ان کو بھی وہی کھانا, پھر بھی ان کی محنت لگن, جو بچے پڑھے اور جو ان کے والد کے سر پہ آج ہم تاج پہنائیں, والدہ کو شال دیا, یعنی اتنی بڑی بات ہوئی کہ ماں بچوں کے طرف سے یہیں پہ ان کو والدین کی عزت ملی. تو آپ سب لوگ بھی اسے کوشش کریں کہ آپ کے والدین کو بھی
اپنے اسکول میں کالج میں عزت دی جائے. یہ 100 جو بچے لی ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, یہ کیسا حل تھی 100. ہمیں بخار بھی اتنی آتی تھی, تو یہ ماشاء اللہ 100 لینا. ایک بینگلور یونیورسٹی ڈگری ایگزام میں 100 اسکول میں لے سکتے ہیں, فرسٹ اسٹینڈرڈ میں سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں 100 ملتا ہے. ڈگری لیول میں لینا کتنی مشکل بات ہو. ہمارے بچے کولار کے بچے گرلز بوائز سب 100 لینا ماشاء اللہ بہت بڑی بات. بہت خوشی ہوئی آ کے. سمجھو یہ جو الامین موومنٹ ہے یہ کامیاب ہو گئے. الامین موومنٹ جو مسلمان بچوں کو اوپر لینے کا کوشش کر رہی تھی وہ آج ان کے بچوں کو دیکھتا ہوں لگتا ہے ہم کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے, اور بس زیادہ ہو گئے اسپیچ. تو وش یو آل دا بیسٹ فار یور فیوچر.